اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، کیری زبان دے اندر گال کراں؟ پشتو زبان دے اندر یا سرائکی دے اندر؟ کیری زبان دے اندر پشتو دے تو اے الاڈے ہیں تو سارا رہے ہو. پشتو زبان ہوئے، اردو ہوئے، انگریزی ہوئے، عربی ہوئے، فارس کیری شئی ہوئے، سرائکی ہوئے. اچھا زمان محترموں، دوستانوں، بزرگانوں، میرے محترم دوستو، آج یہاں ہماری یہ عظیم الشان کانفرنس یہ ختم نبوت کے نام سے اور حفاظ اور فضلاء کرام کے نام سے منعقد ہوئی ہے. میرے محترم دوستو، ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری امتی تک ہر ایمان والے نے قربانی دی ہے اور قیامت تک قربانی انشاءاللہ دے گا یا نہیں دے گا. میرے محترم دوستو، 1947 میں پاکستان بنا، 14 اگست 1947. اس کے بعد پاکستان کے سب سے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی تھا. اس نے اور ان کے حواریین نے اس ملک میں قادیانیت کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہا تو نبی کے غلاموں نے کیا کیا؟ 1953 کی تاریخ کو دیکھو، جب حضرت مولانا علامہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو امیر شریعت بنایا گیا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ان کو امیر شریعت کا لقب دیا. تو اس وقت 10,000 مسلمانوں نے لاہور کے سڑکوں پر ختم نبوت کے لیے قربانی دی. اور ایک اذان پہ جو اذان الحمدللہ آج بھی مسلمان اپنے اپنے محلے میں محلے کے مساجد میں الحمدللہ اللہ اکبر کی ندا آج بھی بلند کر رہا ہے. ایک ہی اذان پر 9 مسلمانوں نے اپنی جان کو قربان کیا اور نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اذان میں شہادت دی. سب سے پہلے ایک آیا، اس نے کہا اللہ اکبر، دشمن کی طرف سے گولی آئی، وہ شہید ہوا. اس نے بتایا کہ مسلمان تو شہید ہو سکتا ہے لیکن نبی کی اذان وہ ختم نہیں ہو سکتی، مسلمان کی جان تو ختم ہو سکتی ہے. میرے محترم دوستو، اس کے بعد دوسرا آیا، ادھر ہی کھڑا ہو گیا، اس نے دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا. جب 9 کلمات ختم ہوئے، 9 آدمیوں نے اپنی شہادت دی تو انہوں نے پاکستان کے حکمرانوں کو اور دنیا کفر کو اور قادیانی کذاب کو اور ان کے ماننے والوں کو یہی پیغام دیا، ہماری جان جا سکتی ہے، ہمارے اولاد وہ یتیم ہو سکتے ہیں، ہماری عورتیں بیوہ ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ خیال، یہ گمان اپنے دل دماغ سے نکال لو. ایک ہی اذان پر ہم سب قربان ہو سکتے ہیں، نبی کی اذان قربان نہیں ہو سکتی. میرے محترم دوستو، آج ہم نے ایک عہد کرنا ہے، ایک اقرار کرنا ہے، یہاں اللہ کو حاضر ناظر کر کے ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے، یہ اقرار کرنا ہے کہ ہماری جان جا سکتی ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اپنے اولاد کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، سب کچھ ہم نبی کے ختم نبوت پہ قربان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو کہتے ہیں کریں گے کھڑے ہو جائے. میرے محترم دوستو، جب 1974 کی تحریک بیٹھے ہو، جب 1974 کی تحریک اس مرزا قادیانی کے خلاف مسلمانوں پہ پاکستان نے اپنی ایمانی جذبے کے ساتھ شروع کیا، مولانا تاج محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، سب کو رحمت اللہ علیہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وہ مرکزی رہنما تھے. وہ فیصل آباد میں کچہری مسجد میں وہ مسلمانان پاکستان کو وہ خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، مسلمانوں اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ ایک جان ہے، یہ بھی نبی کی عزت پر، نبی کی ختم نبوت کے تحفظ پر قربان کر دو. میرے محترم دوستو، مسلمانوں میں الحمدللہ ایمان کی برکت سے یہی جذبہ پہلے ہی دن سے آ رہا ہے اور انشاءاللہ الرحمن یہی جذبہ ہوگا جب علامہ طارق محمود صاحب فیصل آباد میں تاج محمود صاحب نے وہ بیان کیا تو اس وقت ایک عجیب منظر سامنے آیا. میرے محترم دوستو،
جب اس وقت حضرت بیان فرما رہے تھے تو ہمارے مسلمان ماں وہ بھی سن رہے تھے، میں بھی سن رہی تھی، بہنیں بھی سن رہی تھی، اور اس پہ ایک ماں آئی، اس کے ساتھ وہ چھوٹا بچہ تھا، اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ اس کو دودھ پلا رہی تھی، اور اس نے کہا مولانا میرا اور تو کوئی نہیں ہے، یہی ایک بچہ ہے، میں اس بچے کو بھی نبی کے ختم نبوت کے تحفظ کے خاطر قربان کرنا چاہتی ہوں، اور کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں پیش ہوگی، اور اللہ کے سامنے اس کے دربار میں جب میں پیش ہوگی تو اللہ مجھے فرمائے گا کہ نبی کی امتی تھی، آپ نے کیا کیا؟ تو میں عرض کروں گا وہ ایک ہی بچہ تھا جس کو میں سینے کے ساتھ لگاتی تھی، جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، میں نے نبی کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اسی کو قربان کیا۔ میرے محترم دوستو، وہ منظر عجیب تھا جب وہ ماں آئی اور مولانا تاج محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے خدمت میں اپنے اس لخت جگر کو پیش کیا تو مسلمانوں کی چیخ نکل گئی، مسلمانوں کی چیخ نکل گئی، اور یہ جو تھی یہ پیچھے پیچھے سے ایسے آ رہی ہے اور اپنے اس لخت جگر کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت علامہ مولانا تاج محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما اور فرمایا احمد جی سب سے پہلے تاج محمود اپنی جان دے گا، پھر خالد محمود، طارق محمود، اور اس مجمع میں جتنی مسلمان ہیں یہ سب اپنی جان کی قربانی دیں گے۔ جب ہماری جانیں نبی کی ختم نبوت کے تحفظ پہ قربان ہو جائیں گی تو اس کے بعد اس جنت کے پھول کو بھی ہمارے پاس بھیج دینا۔ میرے محترم دوستو، آج ہم عہد کریں گے ختم نبوت کا کام کریں گے بلند آواز سے کریں گے انشاءاللہ۔ تیری دماغ، تیری دماغ، تیرے دل، تیرے رگ رگ میں نبی کی عشق کا سودادا ہی تو کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا